بعض بوڑھی عورتیں پریشان ہوتی ہیں، 80 سال کی 75 سال کی خاتون مجھ سے ملی، پرانی بات ہے، 75-80 سال کی تو ہوں گی وہ، بیٹا لاس ہو گیا بزنس میں، کاروبار میں، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، بہت پریشانی، میرے بچوں کا بزنس کا لاس ہو گیا نا. تو بچوں کو اتنی ٹینشن میں نے دیکھا نہیں ہو رہی تھی، جو بچے تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہو گیا اب کیا کریں دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. اماں کو ٹینشن ہو رہی ہے، 75 سے 80 سال کی اماں ہیں، ان کو کیا ہو رہی ہے؟ ٹینشن. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ دین کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو جب کوئی ایسی بوڑھی عورت خاتون رہتی ہے نا جو کہتی ہوتی ہے اتنی کاروبار کا لاس ہو گیا، تو مجھے اپنی دادی یاد آتی ہیں اور اپنی والدہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری والدہ کا بھی بڑھاپا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کبھی نہ ان کو پیسوں کی اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھا. اپنی دادی کو تو سوالی ان کی عمر تو 80 سال تھی، انہیں تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹوں میں کس کی کتنی تنخواہ ہے بھائی، کون کتنا کما رہا ہے. ان کو تو اپنا ایک مسلح بچھا ہوا تھا، ایک تخت تھا ہماری دادی کا نا، ایک تخت تھا، اس کے اوپر کئی تہیں بچھی ہوئی تھیں، ہر تہ کے نیچے کچھ رکھا ہوا ہوتا تھا پرانا، جو جہیز میں ان کو کسی زمانے میں ملا تھا. پرانی باقیات، وہ جو ایک تخت تھا نا ہماری دادی کا، اس میں ایک پاندان تھا جو جہیز میں ان کو ملا تھا قبل مسیح پاندان. وہ پاندان کھلتا تھا، اس میں ایک چھوٹا سا ڈھکت تھا، چونا اور پان، وہ بنا کے ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک میں تمباکو. ان کو اس کی فکر تھی بھائی یہ چونا پورا ہے کہ نہیں ہے، کتھا ختم تو نہیں ہو گیا، بھاڑ میں جائے اس کی کتنی تنخواہ، اس کا کیا بزنس، پوچھتی بھی نہیں تھی، ان کو دلچسپی نہیں تھی. وجہ کیا ہے؟ دنیا جو زندگی انہوں نے گزاری وہ دولت کی باتوں میں نہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، نفلی روزے، تلاوت قرآن، تو کیا پرواہ کہ کون کتنا کما رہا ہے. ان کو یہ تھا کہ بھئی میرے بچے جتنا بھی کما رہے ہیں، پوتے، میرے خرچے الحمدللہ وہ پورے کر رہے ہیں، تو میرا کیا خرچہ ہے بھائی، مجھے ایک جگہ چاہیے، ٹھکانہ چاہیے، مجھے یہ کمرہ ملا ہوا ہے، یہ تخت ملا ہوا ہے، یہ مصلی ہے، یہ اللہ اور یہ میں، ٹھیک ہے نا. صبح مجھے ناشتہ مل جاتا ہے، بچے ناشتہ، بہویں ناشتہ بنا کے دے دیتی ہیں، دوپہر مجھے ٹائم پہ کھانا مل جاتا ہے، تو بس تھوڑی دیر آرام کی. اور ایک ڈرامہ دیکھنے کا اللہ معاف فرمائے ان کو بہت شوق تھا. ہم دادی سے کہتے تھے اتنے اچھے اعمال ہیں، اس میں سے ڈرامہ تو نکالو. وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتی تھیں پرانے زمانے کے ڈرامے دیکھنے کے لیے، بس یہ انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز تھی ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، اللہ مغفرت فرمائے، دیکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ تھا. اور دوپٹہ اوڑھ کے پورا اس تمیز سے جا کے نا تسبیح ہاتھ میں لے کے ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی تھی. اچھا اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے بیہودہ نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں، اور ڈرامے کو فل انجوائے کرتی تھیں وہ. ایسا لگتا تھا کہ یہ ٹی وی کے اندر حقیقت میں لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے. جیسے کسی نے ڈرامے میں بیوی کو تھپڑ مار دیا، ہائے بیچاری کو اتنی زور سے تھپڑ مار دیا، ہائے ہائے، رو رہی ہوتی تھیں، آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. ہم کہتے تھے یہ سچی مچی میں نہیں ہو رہا، سادہ لوگ تھے نا، سیدھے لوگ تھے، ہم کہتے ہیں یہ اوریجنل میں نہیں ہے، اتنا کیوں جذباتی ہو رہی ہو آپ. تو ہمارے ابا نے تو گھر میں ٹی وی رکھا ہی نہیں نا، تو وہ پڑوس میں جا کے دیکھتی تھیں. تو وہ بس ڈرامہ دیکھا اور تسبیح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہا ہے، وہ اپنی تسبیحات کا معمول بھی، بس یہ ایک چیز. تو نہ تو دنیا سے محبت نہیں تھی، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، پیسوں سے محبت نہیں، بیٹا کما رہا ہے نہیں کما رہا چھوڑو بھائی، ہم نے زندگی گزار لی، اللہ اللہ کرو، بس ہمارے بیسک خرچے پورے ہو رہے ہیں، بس اس میں خوش تھی. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی تھا. ہماری والدہ کا تو اللہ معاف فرمائے ایسا تھا کہ قرضے لے لے کے دوسروں پہ خرچ کرو. ہم اس میں ٹینشن میں آئے ہوئے تھے کہ بھائی اپنے پیسوں سے آدمی سخاوت کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، جب اپنے ختم ہو جائیں تو ادھر ادھر سے قرضے لے کے اس کو کھلا دو، اس کو کھلا دو. نانا کا بھی ہمارے یہی حساب کتاب تھا. یہ تو خیر اسراف میں آتا ہے نا، جمع کرنے کا نہیں تھا پہلے لوگوں میں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آج جو لیڈیز کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، مردوں کی جو قسم مارکیٹ میں آ رہی ہے، ان کو اللہ رسول میں لذت ہے ہی نہیں. نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، تلاوت میں دلچسپی ختم، پیسہ پیسہ پیسہ. کامیاب وہ ہے جو پیسہ کما رہا ہے.
ہمارے حضرت جب پیسے کا تذکرہ کرتے تھے نا، ایک شخص آیا حضرت کو بہت پیسہ حضرت فرمائے اس کے دل میں دولت کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں اتنی توہین سے حضرت بتا کہ مسافر خانہ ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ ہر وقت نا ہوس میں رہتا تھا. تو حضرت فرمایا اس کے دل میں، اسی کے سامنے کہ تمہارے دل میں گٹر، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم تعبیر کرتے ہیں یار یہ اس کے دل میں اللہ کی اتنی محبت کے چشمے. اب دولت کی محبت کو کیا تعبیر کریں گے؟ یہ تھوڑی کہیں گے اس کے دل میں دولت کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، چشمے نہیں. حضرت کہتے تھے اس کے دل میں پیسے کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں، یعنی بدبو آ رہی ہے ہمیں اس آدمی سے، اسمیل آ رہی ہے. تو ہمیں دنیا کے 2 ٹکے کی اس کو ویلیو نہیں دینی ہے، دنیا کو، سمجھ رہے ہیں؟ 2 ٹکے کی چیز نہیں ہے. کوئی زیادہ باتیں کر رہا ہوں، بولے تو اسمیل آ رہی ہے بھائی تیرے اندر سے، مسافر خانہ ہے، اتنا کیوں دل لگا رہا ہے، اتنا کیوں مر رہے ہیں؟ جیسے بچے کھلونوں پہ مر رہے ہوتے ہیں نا، تو بچہ ہے وہ تو بے وقوف ہے، تو بڑا ہو گیا. اور یہی چیز کو مسلط کر لیا ہے.